میرے سامنے جو کتاب ہے وہ گوئی دھرتی کالے لوگ ہیں، اور یہ بھی میرے والد محترم سلیم خان بنی کا لکھا ہوا ایک سفر نامہ ہے، اور بہت دلچسپ سفر نامہ ہے۔ اور اس سفر نامے کے بارے میں وہ خود جو بتا رہے ہیں اور جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے یہ لکھا ہے، اور یہ سفر نامہ باقی سفر ناموں سے کس طرح سے مختلف ہے، وہ آپ کو سن لیجیے۔ اردو میں بے شمار سفر نامے ملتے ہیں، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ سید سلیمان ندوی، مولانا شبلی، سر سید احمد خان، حکیم سعید، اشفاق احمد اور کئی دوسرے بزرگوں نے سفر نامے لکھے ہیں۔ سفر نامے لکھنے والوں میں خواتین بھی شامل ہیں، کچھ نوجوان ادیبوں نے بھی سفر نامے تحریر فرمائے ہیں، جن میں ڈاکومنٹریز بھی ہیں، اور 49% اور فکشن جو ہے وہ 51% ہوتی ہے۔ ان سفر ناموں کو پڑھ کر بندے کو کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے کہ چل جھوٹا۔ سر سید احمد خان کے سفر نامے پنجاب میں ان کے جلسوں کی کارروائی کے بارے میں ہوتے رہے ہیں۔ یہ سفر نامے سیاسی محقق کے لیے تو بہترین کتاب ہے، لیکن عام قاری کے لیے کچھ تھوڑے سے خشک مضمون رہتے ہیں۔ میں اس سفر نامے میں جو کہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، نہ تو غیر ضروری خشکی لایا ہوں اور نہ میں نے شگفتہ گروہ بیانی کے دریا میں اپنا دامن ترک کیا ہے۔ میں نے گوئی دھرتی کالے لوگ میں اپنے تجربات کی داستان بھی بیان کی ہے، اور اپنے تاثرات کو بھی اس داستان کے خد و خال میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ میری رائے غلط ہو سکتی ہے کیونکہ میں بندہ بشر ہوں، لیکن میری نیت غلط یا خراب نہیں ہو سکتی کیونکہ میں سچائی کو بہرحال اور بہرکیف ایک اعلیٰ انسانی قدر تسلیم کرتا ہوں۔ اگر آپ اس سفر نامے کو فلسفہ بازی کے پیش نظر پڑھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہی کتاب کو بند کر دیں، اور اگر آپ ہوا کے تخت پر سوار ہو کر کسی الف لیلوی سرزمین کی شاداب وادیوں میں گھومنا چاہتے ہیں جہاں نوجوان پریاں سوسمس عطر لگا کر آپ کے سواگت کے لیے منتظر کھڑی ہیں، تو بھی جان لیجئے کہ آپ اس کتاب کو بند کر دیں۔ ہاں، اگر آپ خبر اور تفریح، خبر بھی سچی خبر اور صحت مند تفریح کی خواہش لے کر یہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کتاب کو شروع کر دیں۔ یہ دعویٰ میں نے رسماً نہیں کیا، دراصل یہ سفر نامہ میرے ایک پہلے پنجابی سفر نامے دیس پردیس کا ترجمہ ہے۔ میرے پنجابی سفر نامے کو صفدر میر سے لے کر رمضان شاہد تک کئی ناقدین فن نے پسند کیا تھا۔ اگر صفدر میر اور رمضان شاہد کسی ایک بات پر متفق ہوئے ہیں تو وہ صرف میرا سفر نامہ ہی ہے، اور یہ ایک اہم واقعہ بھی ہے۔ یہ کتاب دیس پردیس کا ویسے ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ پنجابی قارئین بہرحال اردو قارئین سے ذوق اور ذہنی نہج میں کچھ تھوڑے سے مختلف ہوتی ہے، لیکن اگر دیس پردیس پسند نہ کیا جاتا تو گوئی دھرتی کالے لوگ نام کی کتاب ہمارے سے وجود میں کبھی نہ آتی۔ تو یہ سفر نامے کے بارے میں نے کچھ بتایا ہے، اور اس کو تھوڑا سا آگے لے کے میں پھر دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گی اور آپ